صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سورہ نساء کا رکوع نمبر 13 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 10. اس رکوع کے آدھے حصے کی تفسیر ہو چکی تھی، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے آدھے حصے کی تفسیر بھی ہو چکی تھی. اب جن آیتوں کی تفسیر باقی ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے شروع کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل خطا اور قتل عمد سے متعلق احکام میں بیان کر چکا تھا. آج یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو یعنی جہاد میں، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو تمہاری طرف سلامتی ڈالے، لا تقولوا اسے یوں نہ کہا کرو لست مؤمنا کہ تو مومن نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کے متلاشی ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا، لہذا تحقیق کیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. ہوا یہ تھا کہ میدان جنگ میں صحابہ سفر میں تھے. میدان جنگ میں ایک کافر لڑائی کے دوران صحابی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں. اب چونکہ بالکل جنگ کے دوران یہ کام ہوا ہے اور تو صحابی رسول یہ سمجھے کہ اب یہ موت کے ڈر سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کو یقین ہوگا کہ میں شکست کھانے والا ہوں، تو اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ان صحابی رسول نے ان کو قتل کر دیا. یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. بعض صحابہ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک شخص اس طرح ان کے پاس آیا تھا میدان لڑائی کے دوران اور اس نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا، پوچھا کیا ماجرا ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نے تو موت کے ڈر سے پڑھا تھا کلمہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے اور بار بار آپ نے ایک الفاظ کو ریپیٹ کیا، ہلا شققت قلبہ، تم نے ان کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ دل کو چیر کے دیکھتے تو پتہ چلتا نا کہ دل سے پڑھا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھا ہے. یعنی تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو کہ انہوں نے اوپر اوپر سے پڑھا تھا؟ بہت شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور بال بال یہ الفاظ آپ دہراتے رہے. اس پر قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو. سفر کا مطلب یہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاد سفر کے دوران جو جہاد ہو اسی میں تحقیق کا حکم ہے. تو چونکہ جہاد عام طور پہ حالت سفر میں ہی ہوتا ہے، یعنی ٹریولنگ کر کے مجاہدین جاتے ہیں کہیں میدان میں لڑتے ہیں، تو اس لیے ذکر کیا. اس طرح کی قیدوں کو شرطوں کو اتفاقی کہا جاتا ہے. میں یہ بار بار ایک ٹرم اصطلاح آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں بہت سی شرطیں اتفاقی ہوتی ہیں. اتفاقی کا مطلب کہ واقعہ چونکہ اس طرح ہے تو اس لیے ذکر کر دیا. اس شرط کا کچھ اصل حکم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اگر جہاد حالت سفر میں نہیں ہے اور آپ کے ملک کے اندر ہی جہاد ہو رہا ہے، کوئی باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے اور ملک کے اندر ہی لڑنا پڑ رہا ہے تو پھر یہ آیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. چونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی جہاد ہوتا ہے تو سفر میں ہی ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن نے ضربتم فی سبیل اللہ، ضربتم کا لفظ ذکر کر دیا جب تم سفر میں ہو. مراد سفر نہیں ہے بلکہ مراد جب بھی لڑائی ہو تو تم ہر چیز میں تحقیق کیا کرو. فتبینوا کا معنی تحقیق کیا کرو. تو کیا مطلب؟ ہر کام میں، کیونکہ میدان جہاد میں اگر کسی افواہ کی بیس پہ بغیر تحقیق کمانڈر یا فوجی کوئی بھی اقدام کرے تو آپ کو پتہ ہے ایک مشہور مقولہ ہے کہ لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں اس کی سزا پا جاتی ہیں. یعنی صدیوں کو سزا ملتی ہے اگر آپ کا لیڈر یا آپ کے لوگ کوئی بغیر تحقیق کے کوئی اقدام کر لیں. تو پہلے تو اللہ نے ایک اصول بیان کیا اصول یہی بیان کیا کہ میدان جنگ میں آپ نے افواہوں پر یقین نہیں کرنا. میدان جنگ میں ہر کام آپ نے بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا ہے. دشمن مورال ڈاؤن کر سکتا ہے، وہ یہ خبر پھیلا سکتا ہے کہ آپ کو شکست ہو رہی ہے اور آپ نے ایسے ہی سن کے یہی فرض کر لیا کہ شکست ہو رہی ہے، حالانکہ نہیں ہو سکتا ہے آپ جیتنے والے ہو. کسی نے بھی آ کے کوئی افواہ پھیلا دی. یہ جو انگریز نے کتاب لکھی ہے
گریٹ مغل یا دی لاسٹ مغل کے نام سے. اس میں اس نے مغل بادشاہوں کی جو ہلاکت کا ذریعہ جو چیز بتائی، اس نے کہا کہ انگریز مسلمانوں سے ہندوستان میں لڑ سکتا ہی نہیں تھا. مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت اور ایسا جذبہ تھا جہاد کا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ انگریز ہندوستان کو فتح کر لیتا. انہوں نے پروپیگنڈے سے اس جنگ کو جیتا ہے. جب یہ آخری بادشاہ جو بہادر شاہ ظفر ہے، مجاہدین آئے اس کے پاس اور لڑائی کے لیے اس کو تیار کیا کہ ہم انگریزوں سے لڑتے ہیں، تو انگریز نے لکھا کہ اگر یہ بہادر شاہ ظفر اس وقت اپنے محل سے نکلتا اور واپس نہ آتا تو انگریزوں کو شکست ہو جانی تھی. لیکن بہادر شاہ ظفر جب لڑائی کے لیے نکلا ہے تو انگریزوں نے اپنا ایک نمائندہ جاسوس چھوڑا ہوا تھا مسلمانوں میں، جو بہادر شاہ ظفر کو ہر وقت ڈراتا رہتا تھا کہ نہیں جی انگریز بہت طاقتور ہے، ہم نہیں لڑ سکتے. اس کا کام ہی صبح و شام یہ تھا. تو ایک گورے نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ بہادر شاہ ظفر کو اتنا ڈرایا اس کے جو اسسٹنٹ تھا، جو جاسوس تھا اصل میں، کہ بہادر شاہ ظفر جو تھا یہ بہانہ کر کے کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مجاہدین کو یہ کہہ کے یہ پتلی گلی سے نکل لیے، واپس آ گئی. حالانکہ وہ عصر کی نماز کا ایک بہانہ تھا، نماز تو باہر بھی پڑھ سکتا تھا وہ. تو انگریز نے لکھا ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ اگر بہادر شاہ ظفر ایکشن لیتا اور پروپیگنڈے میں نہ آتا تو گوروں میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی. اتنے مجاہدین جمع ہو چکے تھے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں، دہلی کی مسجد میں اتنے لوگ جمع ہو چکے تھے کہ ہمیں آپ اجازت دو ہم لڑیں. لیکن یہاں اور پھر ایک اور موقع ایسا آیا، اس گورے نے لکھا ہے کہ وہاں بھی پروپیگنڈا ہوا. تو جنگ میں کمانڈر کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، وہ ہر چیز کی تحقیق کرے، وہ ہر چیز کی، اور اس کی بیس پر وہ ایکشن لے. بعض دفعہ واقعی شکست ہو رہی ہوتی ہے، اگر اس وقت آپ راہ فرار اختیار نہ کریں تو آپ کی پوری فوج قتل ہو سکتی ہے اور آئندہ کے لیے آپ میں کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. لیکن آپ خوش فہمیوں میں آئے ہوئے ہوتے ہو کہ نہیں جی ہمارا پلڑا بھاری ہے. تو یہ کمانڈر کی سب سے پہلے ذمہ داری، پھر اس کے بعد والے لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو پہلے تو قرآن نے ایک اصول بیان کیا کہ جب بھی تم جہاد میں نکلو تو خوب ہر چیز کی اچھی طرح تحقیق کیا کرو. آگے پھر اللہ نے اسی سے متعلق ایک جزیہ بیان کیا کہ جو میدان جنگ میں کافر تمہارے پاس آ کے تسلیم ہو رہا ہے، چونکہ اس وقت جو تسلیم ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ آ کے کہہ کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، مگر وہ ہتھیار پھینک رہا ہے اور گرفتاری دے رہا ہے اور وہ آپ سے ایک ایگریمنٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ مجھے آپ امان دیں. تو آپ اگر اس کو امان دے دیں اور وہ اس طرح سے تسلیم ہو جائے تو یہ بھی ایک تسلیم ہونے کا ایک طریقہ ہے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک عام مسلمان یا ایک کمانڈر اگر کسی کو امان دے دے اور اس بیس پہ وہ ہتھیار ڈال دے تو پھر کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر میدان جنگ میں ایک کافر جنگ کے دوران مسلمان اسے کہتا ہے کہ بھائی تو اگر ہتھیار رکھ دے تو میری طرف سے تجھے امان ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. اس نے اس بیس پہ ہتھیار ڈال دیے اور گرفتاری دے دی. تو اب بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا تھا کہ دوسرا مجاہد آ کے اس کو قتل کر دے اور بولے کہ میں نے تو امان نہیں دی نا، یہ تو دوسرے فوجی نے امان دی ہے. یا جنگ کا کمانڈر اس کو قتل کر دے اور کہے کہ بھائی امیر نے تو امان نہیں دی، تمہیں تو امان ایک میرے فوجی نے دی ہے، تو ٹھیک ہے میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. تو صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. آپ نے فرمایا جنگ میں کوئی بھی مسلمان اگر کسی کافر کو امان دے دے تو سب پر وہ حکم لاگو ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی پھر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو یہ ایک اصول ہے اسلام میں جنگ کا کہ اگر ایک فوجی کسی کو امان دے دیتا ہے کسی دشمن فوجی کو اور یہ کہتا ہے کہ تم ہتھیار ڈال دو تو میری طرف سے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تو وہ ہتھیار ڈالتا ہے تو پوری فوج پر اور مسلمانوں کے امیر پر یہ حکم لاگو ہو جائے گا کہ اب وہ اس کو قتل نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اصول ہے. تو اس طرح سے بھی امان دی جاتی تھی اور اس طرح سے بھی کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنا اس کی علامت ہے بھائی اب ہمارے تمہارے درمیان جنگی نہیں، ہم تمہارا مذہب قبول کر لیا، اب تو اسلام کے احکام مجھ پہ لاگو ہوں گے. تو یہ جو سچویشن تھی اس میں حقیقت میں ہوا یہ تھا کہ کافر نے آ کے اسلام قبول کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا. اس آیت کے شان نزول سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس لیے قرآن نے یہاں یہ ذکر کیا کہ جو تمہاری طرف سلامتی پھینک دے، یعنی وہ تسلیم ہو جائے. کیا مطلب؟ کلمہ پڑھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوں مت کہا کرو لستا مومنہ کہ تو مومن نہیں ہے. یہ بھی بلا تحقیق بات ہے. اب دیکھیں یہاں تحقیق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں کہ یہ دل سے مسلمان ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. یہاں یہ ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں.
تو یہاں بلا تحقیق اس کو کافر قرار دینا ہم آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں تحقیق سے اگر ثابت ہو جائے, گواہوں سے ثابت ہو جائے کہ پہلے سے ان کا پلان تھا یوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جب ایک آدمی اسلام قبول کر رہا ہے تو اسے کافر قرار دینا یہ بلا تحقیق ہوگا. تو یہاں بھی قرآن حکم دے رہا ہے کہ تحقیق کر کے تو کرو تو ٹھیک ہے, بلا تحقیق آپ کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم کسی کے دل کو جھانک کے دیکھ نہیں سکتے. ہمارے پاس ایک ظاہری علامت ہی ہے, وہ یہی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے, اپنے آپ کو مسلم کہے, تو ہم نے اس کو مسلمان سمجھنا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو یوں مت کہہ دیا کرو لستا مومنا, کہ تو مومن نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو. ظاہر ہے کہ اس کو کافر سمجھ کے ہم قتل کریں گے تو مال غنیمت سارا اس کو مل جائے گا, یعنی قاتل کو مل جائے گا. تو صحابی کی اگرچہ نیت یہ نہیں تھی کہ مال غنیمت ملے, مگر قرآن مجید کا یہ لب و لہجہ ہے. قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کا انداز یہی ہے کہ غلطی پر پھر قرآن اسی طرح سے تنبیہ کرتا ہے. جیسے میں نے احد کی مثال میں آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ سے امیر کی نافرمانی ہوئی تو اللہ نے اس پہ کیسی سخت تنبیہ کی, فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو, یعنی مال غنیمت کی وجہ سے تم پہاڑ سے ہٹ گئے. حالانکہ صحابہ مال غنیمت کی وجہ سے نہیں ہٹے تھے, کہ اجتہادی غلطی تھی. لیکن جب بھی غلطی ہوتی ہے تو اس کے ان تمام پہلوؤں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جس سے اس غلطی پر آپ کو بہت اچھی طرح سے تنبیہ ہو جائے. آج بھی ہم محاوروں میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تمہیں بہت زیادہ جلدی ہو رہی ہے. جیسے کوئی آدمی کھانے کے لیے بیٹھا ہو اور آپ اس کو کھلاؤ اور وہ کچھ آداب کی مخالفت کر لے, تو اصل میں تو تنبیہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کھانے کے آداب کا خیال نہیں کر رہے, لیکن آپ اس کو تنبیہ کیسے کریں گے؟ یار تمہیں تو لگتا ہے کبھی زندگی میں کھانے ہی نہیں ملا تمہیں, تم تو معاذ اللہ, ہم یوں کہہ دیتے ہیں, تم تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی تمہیں ملا ہی نہیں کھانے کو, تم گویا بھوکے ہو, تم تو کھانے کے لالچی ہو. تو یہ چیزیں حقیقی معنی اس کے مراد نہیں ہوتے, یہ صرف سامنے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ایسے ہو, تاکہ وہ اس غلطی کو چھوڑے. تو غزوہ احد میں بھی ایسا ہی تھا. صحابہ اگر مال غنیمت کے لالچی ہوتے تو احد کے میدان میں آ کے نبی کے سامنے ایسی قربانیاں کیوں دیتے؟ وہ جو دولت کے لالچی تھے وہ تو احد میں آئے نہیں, وہ تو منافقین تھے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو؟ ظاہر ہے نہیں چاہتے وہ. تو جب تم دنیاوی زندگی نہیں چاہتے, اور تم دنیاوی زندگی سے مراد دنیاوی زندگی کا عرض, سامان, یعنی مال غنیمت, تم اس کو قتل اس لیے کر رہے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ مال غنیمت مل جائے, تو اس کا جواب یہ کہ نہیں, ہم اس لیے قتل نہیں کر رہے کہ مال غنیمت مل جائے. تو پھر اللہ کہیں گے پھر قتل کیوں کر رہے ہو؟ پھر تو تم شریعت کے حکم کو فالو کرو. شریعت کہتی ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے وہ مومن ہے بس, لیکن تمہارے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں مال غنیمت چاہیے اس کی. تو یہ قرآن کا انداز ہے. جیسے قرآن نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یونس علیہ السلام ہماری پرمیشن کے بغیر نکل گئے تبلیغ چھوڑ کر, فظن ان لن نقدر علیہ, یونس کا گمان تھا کہ ہمیں یونس علیہ السلام پر قدرت ہی نہیں ہے. حالانکہ یونس علیہ السلام کا قطعاً اللہ کے بارے میں یہ گمان نہیں تھا, اس لیے کہ اللہ کے بارے میں اگر کوئی یہ گمان رکھے کہ اسے مجھ پر قدرت نہیں ہے وہ تو کافر ہو جائے گا. تو یہ گمان تو ایک عام مسلمان نہیں رکھ سکتا, یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لیکن قرآن تنبیہ کر رہا ہے, کیا مطلب کہ آپ ہماری پرمیشن کے بغیر جا رہے ہیں تو آپ کے عمل سے ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں تو آپ پر قدرت ہی نہیں ہے, ہم تو آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے بات سمجھانے کا, اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی. تو جو لوگ قرآن کے اس مزاج سے واقف نہیں ہیں وہ ان آیتوں سے پیغمبروں کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں, اور ان آیتوں سے وہ صحابہ کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں, اور ان سے بعض لوگ نبی کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں. جیسے قرآن نے کیا کہا ہے, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, نبی کے چہرے پر سلوٹیں آ گئیں اس لیے کہ ایک نابینا آیا ان کے سامنے. حالانکہ نبی کے چہرے پر سلوٹیں ان کے نابینا ہونے کی بیس پہ نہیں تھیں. نبی کو کیا بینا اور نابینا سے, نبی کے چہرے پہ سلوٹیں تو اس لیے آئی تھیں بھئی یہ قوم کے سردار لوگ ہیں, ان کو تبلیغ زیادہ ضروری ہے, یہ تو بعد میں بھی آ سکتے ہیں, اپنے لوگ ہیں. لیکن قرآن جب تنبیہ کرتا ہے تو پھر جلالی انداز میں, یعنی قرآن گویا نبی کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اس کے نابینا ہونا اس لائق تھا کہ اس کو پہلے آپ ٹائم دیتے, کیونکہ وہ تو معذور بھی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے قرآن کا ایک جلالی انداز ہے. قرآن کہہ رہا ہے صرف اس بیس پر آپ نے اس کو وقت نہیں دیا کہ وہ نابینا ہے. حالانکہ حاشا وکلا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان چیزوں سے بالکل پاک تھا, کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم, آپ بہترین اخلاق پر ہیں. تو جس کے بہترین اخلاق ہوتے ہیں وہ کسی معذور کی رعایت تو کرتا ہے, اس کو معذور ہونے کی بیس پہ نظر انداز نہیں کرتا. لیکن قرآن ایک جلالی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے تاکہ آپ اس کے نابینا ہونے کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ خیال کریں.
تو جو قرآن کے اس مزاج سے واقف نہیں ہے وہ پیغمبروں کی بھی توہین کرتے ہیں قرآن کی آیتوں سے. یونس علیہ السلام کی بھی بعض اسکالرز نے توہین کی ہے, اور صحابہ کی تو بہت سے لوگ توہین کر رہے ہوتے ہیں ان آیتوں سے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کے معاذ اللہ لالچی تھے. لیکن جو قرآن کے مزاج سے واقف ہے اس کو اندازہ ہے کہ قرآن کا انداز جلالی ہے, جب وہ تنبیہ کرتا ہے تو اس انداز سے تنبیہ کرتا ہے, اس میں حقیقت مراد نہیں ہوتی. خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو قرآن کہہ رہا ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم نے ان کو قتل اس لیے کیا کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو تاکہ مال غنیمت مل جائے. فعند اللہ مغانم کثیرہ, اللہ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں. مال کی فکر کو بالکل چھوڑ دو, میدان جنگ میں تم نے اسلام کو فوکس کرنا ہے, پیسہ غنیمت اس کو فوکس نہیں کرنا. یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ تمہیں غنیمت دے دیتا ہے, اصل چیز یہ نہیں ہے. کذالک کنتم من قبل, اب ایک اور دوسرے انداز سے ان صحابی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے, تم بھی تو کافر تھے, تو تم نے کلمہ پڑھا, تمہارے اسلام کو قبول کیا گیا. فمن اللہ علیکم, اللہ نے تم پر احسان کے اسلام کی نعمت سے نوازا. اب یہ بڑی ناشکری ہوگی کیونکہ دوسرا مسلمان ہو رہا ہے تو تم سمجھو, تم یہ فتویٰ لگاؤ کہ یہ دل سے نہیں ہوا. تو اللہ نے تم پر احسان کر کے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا. کوئی اور دوسرا شخص بھی اگر اسلام قبول کر رہا ہے تو تم اسے گلے سے لگاؤ, اس لیے کہ یہ تمہارا کمال نہیں تھا اسلام لے آنا. تم تو اسی طرح تم بھی کافر تھے پہلے, تم بھی بت پرستی میں مبتلا تھے, تم بھی انہی جاہلیت کی رسومات میں مبتلا تھے. تو اللہ نے تم پر احسان کیا, تو اس احسان کا تقاضا کیا ہے؟ فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو, بلا وجہ کسی کو کافر قرار مت دو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہاں یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ان صحابی سے پھر قصاص کیوں نہیں لیا گیا, کیونکہ انہوں نے تو مسلمان کو قتل کیا اور نبی نے ان کو مسلمان قرار دیا. تو اس کا جواب سمجھ لیں, اس سے ایک فقہی مسئلہ, کہ جہاں بھی جرم میں تھوڑا سا بھی شبہہ ہو جائے نا کہ جرم کرنے والے کا مقصد کیا تھا, وہاں قصاص کی سزا ساقط ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے, اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے آج کل کے متجددین امام حنیفہ کے اس مسئلے پر, وہ مسئلہ کیا ہے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں اگر کسی نے کسی کو ڈنڈے سے قتل کیا, یعنی ڈنڈا سر پہ مارا, اینٹ ماری سر پہ اور بندہ مر گیا, تو قاتل سے دیت تو لی جائے گی, قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ یہاں ایک شبہہ پیدا ہو گیا ہے. شبہہ یہ کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی بھی کہ نہیں تھی, کیونکہ عام طور پہ جو قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ گولی سے یا تلوار سے یا چاقو سے مارتا ہے. ہو سکتا ہے یہ اس کا ڈنڈے سے ویسے ہی چوٹ پہنچانا چاہ رہا ہو اور بندہ مر گیا ہو. تو یہاں ایک جنایت میں جو ہے نا, جرم میں ایک شبہہ پیدا ہو گیا ہے, ایک تعویل ہو سکتی ہے. اور قصاص میں تو آپ کو قاتل کو قتل کر دینا ہے, تو قصاص ایک اتنی خطرناک سزا ہے کہ جب تک مجرم کا جرم بالکل واضح نہیں ہوگا اور بالکل یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں ہوگا کہ یہ قتل ہی کرنا چاہتا تھا, اس وقت تک اس کو قصاص والی سزا نہیں ہوگی. ہاں کوئی اس کا عادی اور لوگوں کو ڈنڈوں سے مار مار کے مار رہا ہو تو فسادی ہونے کی بیس پہ تو قتل کیا جائے گا اس کو, کہ بھئی معاشرے میں فساد پھیلا رہے, لیکن قصاص والا قتل اس کی طرف نہیں آئے گا. یعنی جیسے حدود ذرا سے شبہے سے ساقط ہو جاتی ہے, اسی طرح قصاص بھی ذرا سے شبہے سے ساقط ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے چوری کی. فقہا بیان کرتے ہیں کہ چوری کی سزا قرآن نے بیان کی ہے ہاتھ کاٹنا, لیکن فقہا نے بیان کی ہے بیوی اگر شوہر کے پیسے چوری کر لیتی ہے تو یہ بھی چوری اور زیادہ بڑا جرم ہے, کیونکہ بیوی کو تو اللہ نے بنایا ہے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والا, خیانت کرنے والا نہیں بنایا, لیکن شوہر کی پرمیشن کے بغیر وہ چوری کر لیتی ہے. تو فقہا کہتے ہیں کہ چوری کا جرم تو ہوگا, گناہ بھی ملے گا, مگر عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا. وجہ اس کی یہ کہ یہاں ایک تعویل ہے. تعویل یہاں یہ اس جرم کی ایک تعویل ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کی یہ نہیں ہے. تو وہ کیا ہے کہ شوہر کے مال میں عورت کا حق ہے, تو عورت یہ کہہ سکتی ہے, یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ تو اس کے پیسے تو میرے ہی پیسے ہیں, یعنی یہ تو میرے لیے کما رہا ہے نا, یہ تو اس کو تو نان نفقہ اس پر میرے لیے فرض ہے, تو میں تو اپنا حصہ لے رہی تھی کہ بھئی میں غل غپاڑے کروں گی, اڑاؤں گی پیسہ, کھاؤں گی, تو میرے میاں نے تو میرے لیے تو کما رہا ہے. تو اگرچہ یہ تعویل بذات خود غلط تعویل ہے, لیکن ہاتھ کٹنے جیسی خطرناک سزا کے لیے اتنا سا شبہہ بھی کافی ہے, کیونکہ
یہ بات قرآن و سنت سے احادیث سے ثابت ہے کہ حد جو ہے نا وہ ذرا سے شبہے سے ساقط ہوگی. غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے یا کسی اور صحابی کا کہ ہم کسی جرم کی وجہ سے, شبہے کی وجہ سے 99 مجرموں کو معاف کر دیں اور ایک کو سزا دیں, یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم کسی ایسے شخص کو سزا دے دیں جو مجرم نہ ہو اور اس کی وجہ سے ہمیں 99 کو چھوڑنا پڑے, تو وہ جو حقیقی مجرم ہو. یعنی حقیقی مجرم سے سزا کا ساقط ہو جانا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک ایسے آدمی پہ سزا ہونا جس میں جرم کا مادہ کامل طور پہ نہیں پایا جاتا تھا, یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. اس لیے ساری دنیا کی عدالتوں کا ایک اصول ہے کہ شبہے کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو پہنچایا جاتا ہے. تو اس کی اور بہت ساری نظیر اور مثالیں ملتی ہیں زنا کے بارے میں کہ حد ساقط ہو جائے گی اگر شوہر نے یہ دعویٰ کر دیا. اس طرح کی بہت ساری ہیں کہ جو ہے کیس کی نوعیت اگر چینج ہو رہی ہے تو حد ساقط ہو جاتی ہے. یعنی فقہ میں تو اس کی مثالیں بھری ہوئی ہیں. تو قصاص بھی ایسا ہی ہے کہ ذرا سا بھی اگر کہیں جرم کی نوعیت میں شبہ پیدا ہو گیا نا کہ اس کی نیت پتہ نہیں قتل کی تھی بھی کہ نہیں تھی, تو وہاں قصاص بہرحال ساقط ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ صحابی کی نیت قتل کی, صحابی میدان جنگ میں تھے, میدان جنگ میں انسان ہے ہی قتل کرنے کے لیے. جب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو سمجھا اوپر سے کہ میری تو تلوار ان کی گردن پر ہے تو پھر یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, یا بالکل جب میرے قبضے میں آ گئے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو یہاں ان صحابی کے عذر کو قصاص ساقط کرنے میں مانا گیا ہے. قصاص پھر نہیں ہوگا کیونکہ قصاص کے لیے سخت احکام ہیں. تو ایک ہی جرم ایک پہلو سے جرم نہیں ہوتا, دوسرے پہلو سے وہ جرم ہوتا ہے. آج کے بہت سارے متجددین جو ہیں وہ اسلام کے اس اصول اور ضابطے کو سمجھتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم یعنی قرآن ان کو مجرم بھی قرار دے رہا ہے ان صحابی کو کہ تمہارے لیے قتل حلال نہیں تھا, لیکن نبی نے ان پر قصاص کی سزا نافذ نہیں کی جا رہی کیونکہ میدان جنگ میں ایک کام ہوا ہے جو ہے ہی اس کے لیے کہ جس میں ہے ہی قتل و غارت کے لیے میدان گرم کیا گیا ہے. اور وہ قتل بھی ایک ایسی تعویل کی بیس پر ہو رہا ہے جو فی نفسی ہی کسی حد تک درست بن بھی سکتی ہے. یعنی اس بات کا امکان تو بہرحال موجود ہے نا کہ ہو سکتا ہے واقعی یہ قتل کے خوف سے اسلام قبول کر رہے ہوں, ان کو پتہ ہو کہ بھئی شکست ہونے والی ہے, تو اس لیے ایسی صورتوں میں قصاص ساقط ہو جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے مکہ مارا تو اب قصاص تھوڑی ہوگا کیونکہ مکہ جو مارا ہے انہوں نے قتل کرنے کے لیے تھوڑی مارا تھا. لیکن اگر کوئی شخص تلوار سے کسی کو ذبح کر رہا ہے یا گردن پہ مار رہا ہے اور گردن اڑ گئی اس کی اور وہ کہہ رہا ہے میں نے قتل کی نیت سے نہیں, تو پھر اس کی یہ بات کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ تلوار آلۂ جارحہ میں سے ہے, یہ ایسے آلات میں سے ہے جو قتل ہی کے لیے وضع کی گئی ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں. اسی سے باغیوں کے احکام بھی پتہ چلتے ہیں ہمیں. فقہاء کرام نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی قوم ملک اور ریاست کے خلاف اٹھ کر بغاوت کرے اور حاکم ظالم ہو, وہ شریعت نافذ نہیں کر رہا اور ملک کے اندر لوگ اٹھ کے اس کے خلاف بغاوت کر لیں, تو اگرچہ بغاوت جائز نہیں ہے, اس سے بڑے فسادات ہوتے ہیں, لیکن باغیوں کو دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس پاور تھی یا نہیں تھی. اگر وہ باغی ایسے تھے کہ ان کے پاس طاقت اور قوت ہے ہی نہیں تو پھر تو ان کو قتل کیا جائے گا قصاصاً سب کو, یعنی فسادی ہونے کی بیس پہ. کیونکہ وہ جب تمہارے پاس پاور ہی نہیں ہے تو تم کس بیس پہ کھڑے ہو, اس کا مطلب فساد برائے فساد ہے. لیکن اگر ان کے پاس ایک مضبوط پاور ہے, مضبوط طاقت ہے, حکومت سے لڑنے کی صلاحیت ہے, تو مجرم تو وہ پھر بھی ہوں گے لیکن اس نوعیت کا جرم نہیں ہے جس نوعیت کا پہلی قوم نے جرم کیا. اس لیے کہ یہاں ان کے پاس ایک تعویل ہو سکتی ہے کہ ہم نہی عن المنکر کر رہے ہیں, ہم برائی کو ہاتھ سے روک رہے ہیں, اور واقعی ہم میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت بھی ہے. تو ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو پہلے فریق کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے کہ یہاں ان کی بات کو کسی حد تک وزنی قرار دیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس اتنا بڑا لشکر ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, قوت ہے, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس طاقت اور قوت کے بلبوتے پر اس فاسق حکمران سے قوم کی جان چھڑا کر ہم ایک صالح حکومت کا قیام لے رہے ہیں. تو اگرچہ ملک میں بغاوت کی اجازت پھر بھی نہیں ہے, جرم ان کا بھی ہے, لیکن اس پاور ہونے کی وجہ سے ان کے جرم کی نوعیت کم ہو جائے گی کیونکہ یہ ان کے پاس اپنے سچے ہونے کی ایک دلیل ہے. وہ دلیل یہ کہ بھائی ہمارے پاس طاقت تھی, ہمارا خیال تھا ہم غالب آ جائیں گے اور ملک سے برائی کا خاتمہ کر لیں گے. وہ الگ بات ہے ہم نہیں آئے غالب, لیکن پہلے فریق کو تو یہ کہا جائے گا تمہارے پاس جب کچھ تھا ہی نہیں لڑنے کے لیے, تمہارے پاس اتنی فوج نہیں ہے, اتنی پاور نہیں ہے, تو تم جو کھڑے ہوئے ہو تو تمہیں تو شریعت نے تمہیں تو نہی عن المنکر کی کسی بھی درجے میں اجازت ہی نہیں دی ہے. تو اس سے آپ یہ سمجھیں کہ جو صحابہ کرام کی آپس کی لڑائیاں ہوئی ہیں جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں,
تو یہاں بھی فقہا کہتے ہیں یہ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں. حضرت معاویہ کے پاس اتنی پاور تھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اس طاقت کے بلبوتے پر حضرت علی پہ دباؤ ڈال کے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لے سکتا ہوں. تو اس لیے حضرت معاویہ کو اگرچہ غلط کہا گیا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, مگر یہ غلطی بھی اجتہادی ہے. اجتہادی اس لیے کہ واقعی ان کے پاس اتنی پاور تھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ریاست پہ طاقت کے زور سے دباؤ ڈال کے حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام لے سکتا ہوں. تو یہ خوب سمجھ لیں, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ اگرچہ غلطی پر تھے مگر یہ غلطی اجتہادی تھی. اس بیس پہ حضرت معاویہ کو فاسق قرار دینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اصول ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلام ایک بیلنس رکھتا ہے ہر چیز میں, کہ وہ صحابی رسول قتل تو کر رہے ہیں ایک مسلمان کو, لیکن اور ان کو غلط بھی قرار دیا جا رہا ہے صحابی کو کہ آپ نے غلطی کی, اور نبی غضبناک بھی ہو رہے ہیں, ہلا شققت قلبا, دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا تم نے, کیسے قتل کر دیا, مگر ان صحابی سے انتقام نہیں لیا جا رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی کی جرم کی ایک نوعیت دیکھی جائے گی. کیوں انتقام نہیں لیا جا رہا؟ کہ بھائی ان کی بھی فی نفسی اپنی بات ایک حد تک یعنی اس لحاظ سے درست بنتی ہے کہ وہ کوئی عالم الغیب تھوڑی ہیں. ان کو تو بس انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ تو جنگ میں اسلام قبول کر رہا ہے, تو یہ تو یعنی دل سے تھوڑی ہے یہ. تو اس بات کو اتنی ویلیو بہرحال دی گئی ہے کہ ان پہ کوئی سزا نافذ نہیں کی گئی ہے. تو یہ بیلنس ہے جو ہمیں شریعت نے سکھایا ہے, قرآن و سنت نے سکھایا ہے, اور آج یہ اعتدال ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. آیتیں چونکہ جہاد کی چل رہی ہیں, درمیان میں کچھ احکام آتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہیں. فرمایا لا يستوی القاعدون من المؤمنین, مومنین میں جو قاعد ہیں, پیچھے بیٹھنے والے ہیں, غیر اولی الضرر, بشرطے کہ وہ انہیں کوئی عذر نہ ہو. کسی عذر سے کوئی معذور ہے, بیمار ہونے کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گیا, جذبہ اس کا جہاد میں جانے کا تھا, تو وہ تو مجاہدین میں ہی شمار ہوگا. لیکن بلا عذر جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں, اللہ فرماتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. والمجاہدون فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں اسلامی سرحدوں پر, وہ لوگ اور پیچھے بیٹھنے والے لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں مال سے اور جان سے, قرآن جہاں بھی جہاد کا ذکر کرتا ہے, جہاد بالمال اور جہاد بالنفس دونوں کا, کیونکہ جہاد میں مال کی بھی ٹھیک ٹھاک ضرورت ہوتی ہے. تاجر اگر اپنی تجوریوں کے منہ نہ کھولیں تو پھر مسلمان میدان میں لڑنے کے قابل نہیں ہوتا. اس میں زخمیوں کا علاج ہے, اسلحہ ہے, اور دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت تیار کرنا, یہ بہت سارے وسائل جھونکے جاتے ہیں اس میں. اس لیے اللہ مال اور جان دونوں کا ذکر کرتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, کہ اللہ نے جو لوگ اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو پیچھے بیٹھنے والوں پر درجہ دیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہاں وعدہ اللہ نے سب سے اچھائی کا کیا ہے. جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے, جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے. لیکن یہ اس وقت ہے جب جہاد فرض عین نہ ہو, فرض کفایہ ہو. تو پھر فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد بارڈر پہ لڑ رہی ہو کہ جو دشمن کے شر کو روکنے کے لیے کافی ہو. اگر وہ کمزور پڑ رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کا کمانڈر کال کرتا ہے عوام کو کہ سب جتنے بھی مرد ہیں جوان وہ میدان میں نکلیں, تو پھر پیچھے بیٹھنا حرام ہو جائے گا. اس پر بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو سورہ توبہ میں اللہ نے بیان کی ہیں کہ پیچھے بیٹھنے والوں کو بہت شدید وعیدیں سنائی گئی ہیں. تو ایسی صورت میں سب پر نکلنا فرض ہو جائے گا. اگر مسلم حاکم کال کرتا ہے, مسلم حکمران بلاتا ہے کہ بھئی ہماری آرمی میں افرادی قوت اتنی نہیں ہے, تو جتنے بھی ملک میں جوان مرد ہیں وہ سارے کے سارے نکل جائیں, تو پھر جو بھی جوان ہوگا وہ نہیں نکلے گا, وہ شدید گنہگار ہوگا. تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب اتنی کفایت ہو, جب جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو, اور اتنے لوگ لڑنے والے موجود ہوں جو مسلمانوں کے لیے کافی ہو جائیں. تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے. جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں وہ بھی, آگے جانے والوں کو بھی. لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھنے والوں پر بہت بڑے اجر عظیم کے لحاظ سے فضیلت دی ہے. یعنی یہ فضیلت تھوڑی نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے. اس آیت میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی پہلی دفعہ تو اس میں یہ غیر اولی ضرر کے الفاظ نہیں تھے. آیت جو نازل ہوئی تھی وہ اس طرح, لا یستوی القاعدون من المؤمنین, کہ جو مومنین میں پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں, والمجاہدون فی سبیل اللہ, اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں وہ برابر نہیں ہیں. آیت اس طرح نازل ہوئی تھی.
غیر اولی الضرر کے الفاظ اس میں نہیں تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ آگے جانے والوں کے برابر نہیں ہیں, تو جو صحابہ میں معذور اور بیمار تھے ان کو بڑا غم ہوا کہ بھئی ہم تو آگے جانا چاہتے تھے, ہم بیماری کی وجہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو مجاہدین والی فضیلت ہی نہیں ملے گی پھر. تو یہ نبی کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو معذور ہیں, ہمیں پیچھے بیٹھنے میں وہ فضیلت کیوں نہیں مل رہی, ہماری تو نیتیں تھیں, ہماری تو تیاری ہے, ہم نے تو مکمل تیاری کر کے رکھی تھی, اب کوئی معذوری پیش آ گئی تو ہم کیا, آپ خود ہمیں منع کر رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ نہ جاؤ, ہم تو جانا چاہتے ہیں, ہم تو مجبور ہیں. تو جب ان صحابی کو یہ اشکال ہوا تو اللہ نے آسمان سے اتنا سا ٹکڑا نازل کیا غیر اولی الضرر, اتنی سی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ پیچھے بیٹھنے والے ہیں بشرطے کہ ان کو کوئی عذر نہ ہو, وہ برابر نہیں ہیں ان لوگوں کے جو آگے لڑنے والے ہیں. اتنا سا ٹکڑا نازل ہوا. تو صحابی رسول کہتے ہیں, جو دلچسپ واقعہ ہے صحیح احادیث سے, صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پہ رکھی ہوئی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بے تکلف ہو کے لوگ بیٹھتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک, ران مبارک صحابی کی ران پہ رکھی ہوئی تھی. آپ اس طرح بے تکلف ہو کے صحابی رسول کے ساتھ بیٹھے تھے. وہ صحابی جو یہ حدیث اور اس کا شان نزول بیان کرنے والے صحابی ہیں, وہ واقعہ یوں سناتے ہیں کہ جب صحابہ آئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو معذور ہیں, ہم تو جا نہیں سکتے. تو اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ جو پیچھے بیٹھنے والے آگے والوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں. فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ, آپ کے چہرے میں پسینہ آنا شروع ہو گیا, اور فرماتے ہیں کہ حالت آپ کی متغیر ہو گئی, وہ حالت ہو گئی جو وحی نازل ہونے کے وقت ہوتی تھی. اور فرماتے ہیں آپ کی ران مبارک اتنی بھاری ہو گئی کہ میری ران کے بارے میں مجھے ڈر ہوا کہ یہ چٹک کے پچک کے ٹوٹ نہ جائے, یہ ایسے جیسے کسی نے بہت بہت بھاری بھرکم پتھر میری ران پہ رکھ دیا ہو. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہوئی اور آپ کی ران اتنی بھاری کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ران چٹک کے پچک جائے گی. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نارمل کیفیات ہو گئیں اور آپ کی ران مبارک کا وزن بھی ہلکا ہو گیا, اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی کہ غیر اولی الضرر, بشرطے کہ ان کو ضرر نہ ہو. یہ کیسا اسلام کا معجزہ ہے کہ اتنا سا ٹکڑا آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت, اور صحابی جو بیان کرنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا نبی پر وحی آ رہی ہے. میں جب یہ واقعہ سنتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا. یہ خیال مجھے ہوتا تھا کہ بھئی جب اللہ نے یہ لفظ نازل کرنا ہی تھا تو اس کا انتظار کیوں کیا گیا کہ صحابی آئیں, وہ اشکال کریں کہ یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو معذور ہیں. تو اللہ پہلے ہی آیت نازل کر دیتے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کرتے, پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, بشرطے کہ وہ معذور نہ ہوں. یہ نہیں بشرطے کہ یہ لفظ اللہ پہلے ہی نازل کر دیتے. اللہ کو تو پتہ تھا نا صحابہ کو اشکال ہوگا, لیکن اللہ اسلام کا ایک معجزہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اتنا سا ٹکڑا میں نے شروع میں نازل نہیں کیا, صحابہ کے مطالبے پہ نازل کیا ہے, مگر یہ اتنا سا ٹکڑا نبی نے خود ایڈ نہیں کیا ہے. یعنی قرآن میں نبی نے اپنی طرف سے ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کیا. آپ چاہتے نا تو خود اضافہ کر دیتے اس میں. اگر یہ آپ کا گڑھا ہوا معاذ اللہ کلام ہوتا, آپ کہتے ٹھیک ہے بھئی یہ تو تمہاری بات بالکل معقول ہے, تو چلو جی کاتب وحی کو لے کر آؤ, اس کو بولو کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے آگے یہ الفاظ تھوڑے سے بریکٹ میں بڑھا دے کہ بشرطے کہ وہ معذور نہ ہو. نا قرآن نے یہ معجزہ دکھانا تھا کہ اتنا سا لفظ بھی نبی ایڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ پر یہ کیفیات ہوئی ہیں, آپ کی ران مبارک بوجھل ہو گئی. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امی عائشہ فرماتی ہیں شدید مدینہ میں بہت سخت سردی پڑتی ہے, فرماتی ہیں وہی جب نازل ہوتی تھی تو شدید ترین سردی میں آپ کے اتنا یعنی جسم پسینے سے نچڑ جاتا تھا, اتنا پسینہ نکلتا تھا آپ کو, اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ کیفیات ہیں وہی نازل ہو رہی ہے. تو صحابی کہتے ہیں اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے اور مجھے لگا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو یہ اللہ نے ایک معجزہ دکھا, جو لوگ اس مجلس میں موجود تھے ان کو یہ باور کرانا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے, اس میں اتنا سا جملہ بھی اضافہ ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ پراپر نازل ہوگا.
جبریل لے کر آئیں گے اور اس کلام کے بوجھ کو آپ اٹھائیں گے، جس کلام کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اے نبی آپ پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اس وحی کے بوجھ سے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ ہم نے آپ کے دل کو یہ طاقت دی ہے کہ اس نے اتنا ثقیل اور اتنا وزنی قرآن جو ہے اپنے دل پہ برداشت کر لیا، اور صحابہ پھر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، کہ اللہ نے جو مجاہدین کو فضیلت دی ہے پیچھے بیٹھنے والوں پر، درجات منہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت سارے درجات ہیں۔ یعنی وہ پہلے تو کہا تھا ایک درجہ، لیکن وہ ایک درجہ سے یہ لگے گا کہ جیسے وہ چھوٹا سا اسٹیپ ہو، درجات میں اللہ نے بتا دیا وہ ایک درجہ کئی درجوں کے برابر ہے۔ ومغفرۃ، اور اللہ کی طرف سے مجاہدین جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں مغفرت بھی ہوگی، ورحمۃ، اور رحمت کا مطلب اللہ کی اضافی رحمتیں بھی ہوں گی، ان کے عمل سے زیادہ ان کو اجر دیا جائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ پہلے ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو جو اس کے لیے قربانیاں دے گا اس پہ کتنا رحم کرے گا اور اس کو کیسی معافی کرے گا۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسلام میں اگر آپ قرآن اور احادیث کو جمع کریں تو جتنی فضیلت پر جہاد کی پر آیتیں اور احادیث ہیں، اور جتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اتنی کسی حکم پہ بیان نہیں کی گئی ہے۔ اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ اسلام کی بقا، اسلام باقی اسی وجہ سے بچا ہوا ہے، ورنہ دنیا کی طاقتیں تو کھا جاتی ہیں۔ جب بڑے لیبرل بنتے ہیں کہ ہم تلوار کو نہیں مانتے، ہم بموں کو نہیں مانتے، ہم اخلاق، لیکن سب سے پہلے ایٹم بم کس نے بنایا؟ کہ مسلمانوں نے بنایا یا ان لوگوں نے بنائے؟ سب سے پہلے ایٹمی حملے کس نے کیے؟ انہوں نے کیے۔ ایک دفعہ جماعت اسلامی کے جو امیر تھے قاضی حسین رحمہ اللہ، وہ جاپان گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو جاپان کے صدر نے ان سے کہا کہ آپ کو ایٹمی دھماکہ نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کو، اس سے ملک دنیا میں فساد پھیلتا ہے۔ تو انہوں نے جاپان کے صدر سے کہا کہ اگر آپ بھی ایٹم بم بنا لیتے تو امریکہ آپ کے اوپر ایٹمی حملہ نہ کرتا۔ یعنی ایٹم بم بنانے سے فساد پھیل نہیں رہا، ختم ہو رہا ہے۔ یا تو کوئی بھی دنیا میں نہ بنائے، جب کچھ لوگ بنا رہے ہیں تو آپ کو بھی بنانا پڑے گا۔ تو وہ جاپان کا صدر یہ جواب سن کے لاجواب ہو گیا کہ واقعی ہم پر جو ایٹمی حملہ ہوا اس لیے نہیں کہ دنیا نے ایٹم بم بنایا ہے، بلکہ اس لیے کہ دنیا نے بنایا، ہم نے اپنے ملک کو ایٹمی طاقت نہیں بنایا۔ اگر جاپان پہلے ہی بنا لیتا تو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹمی حملہ نہیں ہوتا۔ امریکہ کو ڈر ہوتا کہ ہم کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں حملہ ہم پہ۔ تو اللہ نے اس لیے مجاہدین کی بہت زیادہ، کیونکہ ان کی محنت زیادہ ہے، جانوں کا نذرانہ، آنکھیں ضائع ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، تو گرفتاری کا خطرہ ہوتا ہے اور اسلام کا دفاع ہوتا ہے، اسلامی ملکوں کی حفاظت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے بہت زیادہ مجاہدین کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ یہ تو اس رکوع کا میں نے یہ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ اس رکوع کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کافی تفصیل تو الحمدللہ اس رکوع کی آئی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس میں قتل خطا کے احکام بیان ہوئے، وہ میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اس کا میں اگر خلاصہ بھی بیان کروں گا تو 10 منٹ ہو جائیں گے، وہ خلاصہ میں بیان کر چکا ہوں۔ قتل، جان کر قتل، اس کا شرعی حکم کیا ہے، غلطی سے قتل ہو جائے اس کا شرعی حکم کیا ہے، غلطی سے مسلمان کا قتل ہو اس کا شرعی حکم کیا ہے، کافر کا قتل ہو اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ تمام تفصیلات اس میں آ چکی ہیں۔ دیت کتنی ہوتی ہے یہ بھی میں بتا چکا ہوں، اور کس کو دی جاتی ہے یہ بھی بتا چکا ہوں، اور قتل خطا کی دیت قاتل پر نہیں آئے گی بلکہ اس کے عاقلہ پر آئے گی، یہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں اللہ نے جو کفارے کے طور پر 60 روزوں کا حکم دیا ہے، تو یہ 60 روزوں کا کفارہ اور بھی سزاؤں میں ہے، یہ اور بھی بہت ساری سزاؤں میں ہے 60 روزوں کا کفارہ۔ جیسے کوئی بیوی سے زہار کر لیتا ہے کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دی جائے، تو یہ ایک مکروہ جملہ، اس لیے قرآن نے اس پہ سزا رکھی ہے 60 روزوں کی۔ آپ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں، اس پہ بھی 60 روزوں کی سزا ہے۔ تو یہ سزا اور بھی احکام میں 60، اس میں 60 روزوں میں یہ ہوگا کہ اگر کسی نے 59 روزے کے بعد بھی ایک روزہ چھوڑ دیا، چاہے کسی عذر سے ہی چھوڑا ہو، بیمار ہو گیا وہ، تو نئے سرے سے 60 رکھنے پڑیں گے۔
البتہ جو خواتین ایام کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتی ہیں وہ معاف ہیں. یعنی کسی عورت نے 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے ہیں. مثال کے طور پر کسی عورت نے رمضان کا روزہ جان کر توڑ دیا تو اب 60 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. تو اب 60 روزے رکھنے میں ایک مہینے بعد اس کو مینسز آ گئے, 30 روزے رکھے تھے اور مینسز آ گئے, تو مینسز کی وجہ سے جو دن چھوٹ گئے وہ معاف ہیں. تو اس کو چاہیے جیسے ہی مینسز ختم ہو بقیہ 30 پورے کر لے وہ. لیکن اس کے علاوہ کسی وجہ سے ایک روزہ بھی چھوٹ گیا, آنکھ نہیں کھلی, سحری نہیں ہو سکی تھی, یا یہ کہ سحری سے پہلے نیت نہیں کی, یا یہ کہ بیمار ہو گئے, تو 59 کے بعد بھی اگر بیمار ہوا ہے نا, ایک بھی رہ گیا تو پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے. تو یہ 60 روزے بڑی سخت سزا ہے. آج کل یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ غلطی سے ایکسیڈنٹ میں بندہ مر جاتا ہے تو عدالتی مسائل سے تو نمٹتے ہیں مگر 60 روزے نہیں رکھ رہے ہوتے. تو یہ بھی بہت غلط بات ہے. آپ اس کی غلطی سے اگر بندہ مرا ہے, اگرچہ آپ کی مارنے کی نیت نہیں تھی لیکن غلطی آپ کی تھی, تو آپ کو 60 روزے بہرحال رکھنے پڑیں گے. قتل عمد کی اللہ نے اس میں سزا بیان کی ہے. پھر اللہ نے بتایا کہ خام خواہ میں لوگوں پہ کفر کے فتوے مت لگایا کرو. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, یہ بھی ایک اصول ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں, بلا وجہ لوگوں کو کہ اس کی نیت یوں تھی تو, اور یہ صرف اسلام کے بارے میں نہیں باقی تمام احکام کے بارے میں بھی ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. اور اللہ نے مجاہدین کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ بہت زیادہ فضیلت ہے اسلام میں مجاہدین کی جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیت کتنی بڑی چیز ہے. اگر آپ کی نیت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ہے مگر آپ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تو اللہ آپ کو مجاہدین میں شمار کرے گا. تو ہر نیکی کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے, ایک آدمی غریب ہے کہ اس کی نیت ہے کاش پیسہ ہوتا تو میں خوب خوب صدقات و خیرات کرتا, تو آپ نے فرمایا اس کو صدقے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ نساء کا رکوع نمبر 14 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 11 انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور حسب معمول اس کا لفظی ترجمہ پہلے ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.